بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون إلى آخر الآية. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے جب اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانا تو ان کے ساتھ خاص قسم کا معاملہ ہوا. چنانچہ جس قوم میں بھی ایسا ہوگا، کوئی قوم انفرادی طور پر یا پھر کوئی قوم اجتماعی طور پر، جب اللہ کی نافرمان ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا فرمائیں گے. یہ اللہ کی عادت ہے. پنکھا چلتا ہے تو ہوا لگتی ہے، بلب جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. یہ ایک فطری قانون ہے. تو جیسے یہ ایک یعنی نیچرل لا ہے، فطری قانون ہے، ایسے ہی اللہ اس بات کو بھی بیان فرما رہے ہیں. پیچھے فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، کہ جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. لہذا اس کی ایک واضح مثال اللہ رب العزت یہاں بنو اسرائیل کے واقعے سے بیان فرما رہے ہیں. آیات اور مفہوم میں ساتھ ہی عرض کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کچھ کل 5 قسم کی چیزیں تقسیم کی ہیں. کبھی ایک طریقے سے سمجھایا، کبھی دوسرے طریقے سے سمجھایا، کبھی تیسرے طریقے سے سمجھایا. جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ دوسری مرتبہ سمجھاتا ہے، کہتا ہے ٹیوشن پڑھ لینا بیٹا، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے. لیکن ماں باپ جو سمجھاتے ہیں اپنی اولاد کو تو اس میں شفقت بھری ہوتی ہے، اس کو طریقے سے سمجھاتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اوپر کی باتوں سے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، چلو میں تمہیں واقعات سناتا ہوں. ان واقعات سے سمجھو کہ جس طریقے سے انہوں نے سرکشی کی. میں بیان کے رو میں بہتی ہوئی بات نہیں کر رہا. جب قوم نافرمان ہوتی ہے تو اللہ مہلت دیتے ہیں، لیکن جب قوم سرکشی کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت مہلت نہیں دیتے. چنانچہ جب قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے پیغمبر بھیجے، حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ جاؤ بھی ان کو سمجھاؤ. انہوں نے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد جب انہوں نے بات نہیں مانی، سمجھانے کے باوجود پھر وہی معاملات کیے تو پھر اللہ رب العزت نے عذاب میں مبتلا کر دیا. چنانچہ اللہ نے ہماری طرف قرآن بھیجا ہے اور ہماری طرف مبلغین بھیجے ہیں، صحابہ کرام کی شکل میں، اس کے بعد تابعین کی شکل میں، اور قیامت تک اللہ رب العزت مبلغین بھیجتے رہیں گے. سب سے بڑا مبلغ قرآن ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے. چنانچہ یہاں پر ہمیں بتایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب تیرے پروردگار نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا، قصہ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے. بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اس کا ایک جوان لڑکا یہ میری تخت کو ختم کرے گا اور میرے تخت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا. تو کاہنوں نے یہ بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ بنی اسرائیل کے کسی لڑکے کو زندہ نہ چھوڑیں، جو لڑکا ملے اس کو قتل کر دیں اور جو لڑکی ملے اس کو اپنی باندی یعنی غلام بنا لیں. تو جب لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں گی تو وہ کوئی تحریک نہیں چلا سکتی. تحریک چلتی ہے اس وقت جب مرد سربراہ ہوں، جب خواتین سربراہ ہوں تو تحریکیں نہیں چلتی ہوتی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ تحریکیں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ نیکی میں آگے بڑھنے والی ملکہ بلقیس ہی کیوں نہ ہو یا پھر ضلالت کے اندر آگے بڑھنے والی خواتین ہی کیوں نہ ہوں کہ جو لوگوں کے ناخن تک چبوا کے کھا جاتی تھیں. تو
چاہے کوئی بھی ہو تحریکیں وقتی طور پر تو پروان چڑھ جاتی ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پہ تحریکیں نہیں چل سکتی کہ بائی بورن مرد لیڈر ہوتا ہے، خاتون بائی بورن لیڈر نہیں ہوتی. یہ ایک فطری قانون ہے، یعنی پیدائشی طور پر عورت جو ہے وہ اس میں نزاکت ہوتی ہے. تو اس میں کوئی کہ جی کیوں ہوتی نزاکت، یہ تو نہیں ہونی چاہیے ایسا. جیسے یہ ایک بیوقوفانہ قسم کی بات ہے کہ عورت کی آواز میں لچک ہوتی ہے، مرد کی آواز میں سختی ہوتی ہے. تو کہ بھئی یہ کیوں ہوتا ہے؟ بھئی یہ ایک فطری بات ہے، یہ ایک نیچرلی بات ہے جی. یہ خواتین کے حقوق یہ ایک جیسے ہونے چاہیے، مردوں جیسے ہونے چاہیے. انہیں سے پوچھو کہ لیڈیز ٹوائلٹ اور مرد جینٹس ٹوائلٹ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ انہی کے ملکوں میں لیڈیز ٹوائلٹس الگ ہوتی ہیں اور جینٹس ٹوائلٹس الگ ہوتی ہیں، تو یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو ایسی ایک فضول قسم کی باتیں ہیں، بے بنیاد قسم کے نظریات ہیں جس کے اوپر قوموں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور ہم بنتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس کیا اسلام نہیں ہے، ہمارے پاس کیا نظریات نہیں ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عورتوں کو غلام بناتے جاؤ اور لڑکیوں کو باندی بناتے جاؤ، اور یہ چلتے 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 ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد فرعون کے گھر میں گئے. قصہ مختصر یہ کہ اسی کے گھر میں پرورش پائی، اور پھر وہاں پر ایک قبطی کو مکہ مارا جس کی وجہ سے وہ مر گیا. یعنی آپس میں چھڑواتے ہوئے زور سے دھکا مارا تو وہ شخص اس دھکے کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا. پیغمبر کا دھکا، فوقظ موسیٰ فقضا علیہ، مکہ مارا حضرت موسیٰ نے اور وہیں پہ مر گیا. تو پیغمبری شان تھی، ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں پیغمبر ہوں. بعد میں اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی. پھر گئے یہاں سے مدین کی طرف، اور مدین کی طرف جا کے ہو سکتا ہے آگے اس کا قصہ آئے تو میں اس کا ذکر کروں گا. مدین کی طرف گئے اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں 10 برس نوکری کی، اور یہ سمجھایا کہ نوکری کرنا یہ کوئی نیکی کے خلاف نہیں ہے. یہ سمجھایا کہ اپنے ہاتھ سے روزی کمانا یہ عزت کے اور محنت کے خلاف نہیں ہے. شریعت حکم دیتی ہے اپنے ہاتھ سے روزی کماؤ، اس کو پسند کیا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھائے تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیے کہ نہیں یا رسول اللہ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ میں مزدوری کر کے آؤں، میرے ہاتھ گندے ہیں. تو آپ نے فرمایا ناولنی یداک، اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھائے تو آپ نے اس کے ہاتھوں کو لے کے اس کا بوسہ لیا. اللہ اکبر. یعنی پیغمبر کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے یا پیغمبر اپنے امتی کے ہاتھوں کو چومے، بتانے کے لیے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، یہ روزی کمانا یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پیغمبر ان ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے، پیغمبر ان ہاتھوں کو چوم رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے وہاں 10 برس تک بکریاں چرائی ہیں اور یہ بھی سکھا دیا کہ کوئی چھوٹا پیشہ اور کوئی بڑا پیشہ انسان کی منزل کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا پیشہ یہ گڈیریے کا ہوتا ہے، یعنی مزدور سے بھی کم قیمت گڈیریے کی ہوتی ہے کہ مزدور کو رات کو 100-200 روپے تو مل جاتے ہیں لیکن گڈیریے کو تو نہیں ملتا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مل جائے. تو گڈیریے کی نوکری کی 10 سال تک، اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے ہیں. جب وہاں سے نکلے ہیں رات کا اندھیرا ہے، راستہ بھولے ہیں. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک روشنی نظر آئی. اس روشنی کی طرف اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں پہ رکو میں دیکھتا ہوں. تو اپنی بیوی صفورہ کو وہیں پر بٹھایا. جب آگے بڑھے تو وہاں پر وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے پکارا. میں نے مختصر سے سنایا. میری تقریباً میں نے اس موضوع کے اوپر خاص طور پہ بات کی. تقریباً میرے 12 گھنٹے کا بیان اس موضوع کے اوپر ہے، کوئی بھی مجھ سے لے سکتا ہے. تو اذ نادى ربك موسیٰ، تیرے پروردگار نے پکارا موسیٰ ان ائت القوم الظالم، جاؤ ظالم قوم کے پاس. کون سی قوم؟ قوم فرعون، جو قوم فرعون ہے اس کے پاس جانا ہے. اللہ یتقون، کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ سے دیکھیں ہمارے ہاں ڈر جو ہے نا وہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. یعنی ڈر جو ہے نا وہ کوئی بندہ پریشان ہو رہا ہے ڈر رہا ہے اس کے لیے ڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں ڈر کے لیے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. عربی میں ڈر کے لیے خوف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں ڈر کے لیے اتقاء کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں ڈر کے لیے حزن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں ڈر کے لیے قزیم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہر ایک کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. جیسے کہ ایک ڈر ہے جو ہم سانپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ایک یہ ڈر ہے.
ایک یہ ڈر ہے کہ ہم اوپر سے نیچے گرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ایک یہ ڈر ہے، ایک یہ ڈر ہے کہ ہم باہر فائرنگ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ایک یہ ڈر ہے کہ ہم مشقت کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ایک یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم کسی قانون سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تقوی جو ہے نا وہ یہ ڈر ہے کہ جو کسی کے ناراض ہونے سے انسان کو ڈر لگتا ہے، جیسے کہ انسان کو اپنے ماں باپ کے ناراض ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ نئی نویلی شادی ہوئی ہو تو مرد کو اپنی بیوی کے ناراض ہونے سے، اپنی محبوبہ کے ناراض ہونے سے ڈر لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں اتقا۔ تو اللہ یتقون، تو یہ اللہ سے محبت کرنے والا ڈر اپنے اندر نہیں رکھتے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات آ رہی، بڑی تفصیلی بات ہے، یہاں مختصر ہے، قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے پروردگار مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلتی نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ پیغمبر جو ہے نا وہ پیغمبر ہوتا ہے، وہ بچپن سے پیغمبر ہوتا ہے، اس کے اندر غیرت بھی ویسی ہوتی ہے، اس کے اندر حیا بھی ویسی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ فرعون جو ہے حضرت موسیٰ سے کھیل رہا تھا، تو فرعون تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں بہت بڑا خدا ہوں، تو یہ دعویٰ کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کو کسی موقع پہ بچے تھے جلال آیا تو فرعون کی داڑھی پکڑی اور رکھ کے تھپڑ مارا۔ تو فرعون سمجھ گیا، وہ بادشاہ تھا، ایسا تو نہیں، بادشاہ تھا، بادشاہ سمجھدار ہوتے ہیں، کاکے مننے تو نہیں ہوتے نا، تو بادشاہ تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ تھپڑ بچپنے کا نہیں ہے، یہ تھپڑ کسی جلال کا ہے جو اس کے اندر غیرت ہے، یقیناً یہ کوئی بڑا آدمی ہے، لگتا ہے یہ وہی خواب والا بچہ ہے۔ تو اس نے وہیں پر کہا کہ اس بچے کو ذبح کرو۔ تو حضرت آسیہ آئیں اور کہنے لگی یہ تھپڑ جلال والا نا، بچوں کو کیا پتا جلال کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ تھپڑ جلال والا ہے، یہ تھپڑ بچوں والا نہیں ہے جو بچے پیار سے مار جاتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ تو آسیہ کہنے لگی کہ چلو امتحان کر لیتے ہیں، اگر یہ اس بچے کو سمجھ ہوئی، دودھ پیتا بچہ، اس کو سمجھ ہوئی تو یہ چمکتی ہوئی چیز کی طرف بڑھے گا، اور اس کو سمجھ ہوئی تو یہ قیمتی چیز کی طرف بڑھے گا، اگر سمجھ نہ ہوئی تو یہ چمکتی چیز کی طرف بڑھے گا۔ چنانچہ دو تشت، دو تھال لے کر آئے، اس کے اوپر سرخ رنگ کے زمرد رکھے ہوئے تھے، اور اسی کے ساتھ دوسرے تھال کے اندر سرخ رنگ کے انگارے رکھے ہوئے تھے۔ دونوں کی شکل ایک ہے، لیکن انگارے تو بھڑکیلے ہوتے ہیں، زیادہ چمکدار ہوتے ہیں، اور یہ زمرد ہیں وہ اتنے چمکدار تو ظاہری باتیں نہیں ہوتے کہ وہ آگ کی طرح روشن ہو رہے ہوں۔ تو دونوں ہلکے اندھیرے میں لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھے۔ تو پیغمبر تھے، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کہ زمرد کی طرف ہاتھ اٹھایا، تو اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ جلدی جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑو اور انگاروں کی طرف لے کے جاؤ۔ تو حضرت جبریل نے ہاتھ پلٹا اور انگارے اٹھایا اور حضرت موسیٰ نے زبان پہ رکھ لیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ لکنت آ گئی۔ فرعون نے علاج تو بہت کرایا لیکن زبان پہ لکنت آ گئی، تو ولا ینطلق لسانی، میری زبان صحیح نہیں چلتی۔ یہ سمجھا دیا کہ اگر کسی شخص میں نقص ہے تو اپنے نقص کو آڑ بنا کے لوگوں کی ہمدردی نہ کھینچنے کی کوشش کرے، اپنے نقص کو استعمال کرے اور دنیا کے اندر کام کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی کے نقص کو آڑ نہیں بنایا۔ دنیا کا سب سے بڑا عہدہ یعنی نبوت دینے میں نقص کو آڑ نہیں سمجھا، تو اللہ نے بنا دیا ان کو پیغمبر۔ جب اللہ پیغمبر بنا سکتے ہیں تو اللہ دوسری چیزیں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو دنیا کا سب سے بڑا عہدہ پیغمبری ہے، سب سے بڑا عہدہ، بادشاہت اس کے بعد ہے، لیکن سب سے بڑا عہدہ پیغمبری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا عہدہ دینے کے لیے اگر زبان کے لکنت والے کو اٹھا لیا، تو اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، اور ہزاروں کمزوریاں ہوتی ہیں ہر بندے کے اندر، جس کو عام طور پہ لوگ آڑ بناتے ہیں، یا میرے ساتھ تو یہ نہیں ہے، میرا تو دماغ ایسا نہیں ہے، میری تو سوچ ایسی نہیں، میرے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے، اور میری پاس وجاہت اتنی نہیں، میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں، میری زبان ایسی نہیں ہے، میں امریکہ میں پیدا نہیں ہوا، میں جاپان میں پیدا نہیں ہوا، میرے ماں باپ کاہل تھے، میرے ماں باپ ویسے تھے، یہ سارے عذر لنک ہیں، یعنی بیکار قسم کے عذر ہیں جو انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور انسان کہتا ہے نہیں میری تو پہلی پوزیشن نہیں آ سکتی، میں تو 90% سے اوپر نہیں لے سکتا، میں ایسے نہیں، ولا ینطلق لسان، ایسا نہیں۔ تو فارسل الی ہارون، آپ ہارون کو بھی میرے ساتھ پیغمبر بنا دیجئے کہ وہ میرا ساتھ دے گا، کام میں بھی کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون کو بھی پیغمبر بنا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، پھر آگے کہا کہ اللہ جی
ان کے ذمے ان کا ایک گناہ میرے ذمے، وہ جو میں نے بتایا نا قبطی کو مکہ مارا تھا، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے جو جواب دیا اس کا ذکر ہے، آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔